السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ کہ آج ہم اپنی پڑھائی کے لیے پھر سے جڑ چکے ہیں۔ اپنی پڑھائی آگے بڑھانے سے پہلے اس چینل کے بارے میں ہم ذرا علم لے لیں کہ یہ چینل ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس چینل سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ہم مسلمان کیسے رہیں، مسلمان رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ تو اس چینل سے یہ ساری نالج ہم کو ملتی ہے۔ آپ اس چینل سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ تو اب ہم اپنی پڑھائی چالو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو ہماری آج کی جو پڑھائی ہے وہ ہے حقیقی ہدایت صرف اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد صرف ایک خدائے پاک کی وہ ذات رہ جاتی ہے جہاں سے یہ روشنی آپ کو مل سکتی ہے۔ خدا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، وہی ٹھیک بتا سکتا ہے کہ آپ کا حقیقی نفع کس چیز میں ہے اور حقیقی نقصان کس چیز میں۔ آپ کے لیے کون سا کام حقیقت میں صحیح ہے اور کون سا غلط۔ پھر خداوند تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اس کی اپنی کوئی غرض ہے ہی نہیں، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو دھوکہ دے کر کچھ نفع حاصل کرے۔ اس لیے وہ پاک بے نیاز مالک جو کچھ بھی ہدایت دے گا بے غرض دے گا اور صرف آپ کے فائدے کے لیے دے گا۔ پھر خداوند تعالیٰ عادل بھی ہے، ظلم کا اس کی ذات پاک میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ سراسر حق کی بنا پر حکم دے گا۔ اس کے حکم پر چلنے میں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنے اوپر یا دوسرے لوگوں پر کسی قسم کا ظلم کر جائیں۔ اب ہم آگے جانتے ہیں کہ ہمیں یہ روشنی کیسے ملے گی۔ یہ روشنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے واسطے سے یہ روشنی آ رہی ہے، سچے دل سے ایمان لائیں، یعنی آپ کو پورا یقین ہو کہ خدا کی طرف سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہدایت دی ہے وہ بالکل برحق ہے، خواہ اس کی مصلحت آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ اس کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اطاعت کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلاں چیز زہر ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، اسے نہ کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ بے شک تم نے سچ کہا، یہ زہر ہی ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، مگر یہ جاننے اور ماننے کے باوجود آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو نہ جانتے ہوئے کھانے کا ہوتا ہے۔ ایسا
جاننے اور ماننے سے کیا حاصل ہوگا؟ اصلی فائدہ تو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ ایمان لانے کے ساتھ اطاعت بھی کریں، جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر محض زبان ہی سے اقرار نہ کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور جس بات سے روکا گیا ہے اس سے پرہیز کرنے کا زبانی اقرار ہی نہ کریں بلکہ اپنے اعمال میں اس سے پرہیز بھی کریں۔ اسی لیے حق تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ سورہ المائدہ میں اور آیت نمبر 92، میری اطاعت کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح سورہ النور میں آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تب ہی تم کو ہدایت ملے گی۔ اور سورہ النور میں آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی آفت میں نہ پڑ جائیں۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی آدمی کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے، نہیں، دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ جو شخص آپ سے کسی کام کو کہتا ہے وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق کہتا ہے یا اس کے خلاف۔ اگر مطابق کہتا ہے تو اس کی بات ضرور ماننی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ اس کی اطاعت کب کر رہے ہیں؟ یہ تو دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اگر وہ حکم خدا اور رسول کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات اس کے منہ پر دے ماریں، خواہ وہ کوئی ہو، کیونکہ آپ کے لیے سوائے خدا اور رسول کے کسی کے حکم کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تو آپ کے سامنے آ کر حکم دینے سے رہا۔ اس کو جو کچھ احکام دینے تھے وہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیج دیے۔ اب رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1350 برس پہلے وفات پا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام خدا نے دیے تھے وہ قرآن اور حدیث میں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث خود بھی چلنے پھرنے اور بولنے اور حکم دینے والی چیز نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آئے اور آ کر کسی بات کا حکم دے اور کسی بات سے روکے۔ قرآن اور حدیث کے احکام کے مطابق آپ کو چلانے والے بہرحال انسان ہی ہوں گے، اس لیے انسانوں کی اطاعت کے بغیر تو چارہ نہیں۔ البتہ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، یہ دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق
چل رہے ہیں تو ان کی اطاعت آپ پر فرض ہے، اور اگر اس کے خلاف چل رہے ہیں تو ان کی اطاعت حرام ہے۔ تو الحمدللہ جو آج ہم نے پڑھا اس سے یہ بات سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں روشنی کس طرح سے ملے گی، اور ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے، اور کس طرح سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر پائیں گے۔ تو یہ تمام جانکاریاں آج ہم کو اس علم کے ذریعے مل چکی ہے۔ تو الحمدللہ تو ہم آج کی پڑھائی یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔